بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنگ موتا ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنگ موتا میں دونوں آرمیز کی جو تعداد تھی وہ ڈبل سے بھی زیادہ تھی، یعنی مسلمان بہت کم تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود ایک پازیٹیو آؤٹ لک تھی صحابہ کرام کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ بہرحال جب میدان جنگ میں اب یہ ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا کر حملہ کر دیا اور حملہ کیا، لیکن مگر جلد ہی وہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے جھنڈے کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں جنگ میں جھنڈا کھڑا رہنا بہت ضروری ہوتا تھا۔ وہ فوج کے لیے ایک بہت ہی یعنی تسکین کا سبب ہوتا تھا کہ ابھی جھنڈا بردار شخص جو ہے وہ زندہ ہے، اور فوج اس وقت تک لڑتی رہتی تھی۔ جب جھنڈا گر جاتا تھا تو فوج جو تھی وہ بددل ہو جاتی تھی اور ہمت ہار بیٹھتی تھی۔ تو اس لیے جھنڈا کی وجہ سے، کیونکہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور ظاہر کفار یہی چاہتے تھے کہ جھنڈا گر جائے اور فوج کی جو مسلمان فوج ہے اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے دے، تو لہٰذا چاروں طرف سے جب ان پر حملہ ہوا تو وہ فوراً ہی شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہو کے گرے، جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور بڑی شدت کے ساتھ لڑے، اتنی شدت جو کہ کسی نے کبھی نہ دکھائی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ آخرکار کسی نے ان کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جیسے ہی گھوڑے کی ٹانگیں کٹی، جعفر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور چاروں طرف سے ان پر حملہ ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے ان کے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کسی نے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے فوراً ہی گرنے سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، تو انہوں نے اپنے دونوں پاؤں سے جمع کر کے جھنڈا پھر کھڑا کر لیا، بلند کر لیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو پیچھے سے حملہ کیا اور درمیان میں سے ان کو دو ٹکڑے کر دیا، یعنی پورا جسم ان کا دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موتا میں شرکت کی تھی اور جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بہت سے لوگوں کے نیچے دبا دیکھا، یعنی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ہم نے گنا تو ہمیں 90 سے زیادہ ان کی جسم پہ ضربات تھے، یعنی اتنے زخم تھے، کٹس تھے، 50 ان کے سامنے تھے اور 40 ان کی کمر پہ تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ان کی بہادری ظاہر ہوتی ہے کہ کس بہادری سے وہ لڑے ہوں گے۔ آپ سوچیں، تلوار کا کٹ کوئی ہلکا نہیں ہوتا، گہرا ہوتا ہے تلوار کا کٹ، اور اگر 50 جسم کے اوپر سامنے ہوں اور 40 پیچھے ہوں تو کتنے زخم ہوں گے اور کتنا اس کو برداشت کیا ہوگا، اور کس طرح سے ہمت پائی ہوگی کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے میں لیا، دوسرا کٹا تو پاؤں سے اٹھا لیا۔ یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس ہمت کو اور اس بہادری کو جو ان کے پاس تھی۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو عبداللہ ابن عمر جب ان کے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی جنگ ختم ہو گئی تو عبداللہ بن عمر جب بھی ان کے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی جعفر بن طیار کے بچوں کے پاس، تو یہ کہتے تھے السلام علیکم اے بچوں اس شخص کے جس کے دو پر ہیں، تو جس کے سنز آف ٹو ونگز، یعنی کہ تم اس کے بیٹے ہو کہ جس کے دو پر ہیں۔ وہ کہتے تھے یا ابن ذی الجناحین، کہ اے وہ بچوں کس کے؟ ذی الجناحین کے، جس کے دو پر والوں کے بچوں۔ تو یہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ یہ ساری روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا کہ اللہ نے ان کو دو پر دے دیے ہیں اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں ان دو پروں کے ذریعے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد ابن رواحہ نے جھنڈا لے لیا۔ ابن رواحہ ایک لمحے، لیکن جھنڈا جیسے ہی ہاتھ میں جھنڈا لیا تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کس چیز سے لیے رک گئے؟ کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی تھی، ان کو پتہ تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ سبحان اللہ، کہ شہادت کی تمنا تھی، مگر جب موت آئی، موت سامنے نظر آئی تو ایک لمحے کے لیے رک گئے، ہمت نہ پائی آگے جانے کی۔
لیکن پھر اپنی روح سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے روح، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم آگے جاؤ گی اور میں تمہیں اس پر مجبور کروں گا آگے جانے پر، لنکرہن، کہ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ یہ تم آگے جاؤ، اور جو یہ تو وہ جنت ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، کیوں ڈر رہی ہو؟ تم کچھ بھی تو نہیں ہو، رواحہ تو ایک گندے خون کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ سے اور اپنی روح سے بات کی، اور اس کے بعد وہ جنگ میں گئے تو ظاہر ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے۔ بہادری کیا ہے کہ اپنے خوف پر فتح حاصل کر لینا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں موت نظر آئی، اگرچہ شہادت کی تمنا تھی۔ ہم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ زید بن ارقم سے یہ کہا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرا گھوڑا تو تم کو، میرا اونٹ تو تم کو مل جائے گا، لیکن یہاں پہ جب ان کو موت سامنے نظر آئی تو ایک لمحے کے لیے رکے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد اپنی روح سے بات کی اور آگے بڑھے اور انہوں نے شہادت پالی۔ لیکن دیکھا جائے تو آج تو ہم وہ صرف تلوار ہی نہیں اٹھا سکتے جو ان لوگوں نے اٹھائی تھی۔ ان کی تلواریں کوئی ہلکی نہیں ہوتی تھیں، وہ تو بہت بھاری ہوتی تھیں۔ ایک میں عرب شادی میں گئی تھی تو وہاں پہ عورتوں، ظاہر ہے کہ عورتوں کا اور مردوں کا تو فنکشن بالکل علیحدہ ہوتا ہے، تو عورتوں کا فنکشن تھا اور اس میں جو گھر کی عورتیں تھیں وہ ہاتھ میں تلواریں لے کے ڈانس کر رہی تھیں۔ ڈانس اس طرح سے، ان کا ڈانس ہماری طرح سے نہیں ہوتا جو بیہودہ ہوتا ہے، لیکن ان کا ڈانس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں تلواریں لے کے اپنے پیر ذرا سے اٹھا کے چلتی ہیں اور تلوار سے اشارہ کرتی رہتی ہیں، وہی ان کا ڈانس ہوتا ہے۔ تو ان کی جو گھر کی خاتون تھیں، جو والدہ تھیں دولہا کی، وہ میرے پاس آ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ ناچیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ معاف کیجیے گا لیکن میں ناچنا نہیں جانتی ہوں، لیکن اس پہ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم آپ ناچیں گی۔ تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا دیکھیں میں تو یہ تلوار جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو ہی نہیں اٹھا سکتی، تو اس کو تلوار جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو ہاتھ میں ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو بہرحال پھر وہ اس کے بعد چلی گئیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ ہم تو وہ تلوار ہی نہیں اٹھا سکتے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں ان لوگوں نے۔ اور اس میں یہی ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی آگے بڑھے اور شہادت پا گئے۔ زید بن ارقم نے جھنڈا لے کے ثابت بن ارقم نے فوراً ہی جھنڈا لے اٹھا لیا اور دوسری طرف لے گئے، اور پھر فوراً آواز دے کے کہنے لگے کہ لیڈر چنو اپنے، کیونکہ تینوں تو شہادت پا گئے تھے۔ تینوں وہ لیڈر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ سب شہادت پا گئے تھے۔ تو اس پہ سب نے انہی سے کہا کہ تم ہی تو ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز میں نہیں، میں لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کو وہ اپنا لیڈر چنیں گے، کون ہوگا۔ تو سب کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اسلام میں بالکل نیا تھا، ینگ تھا، صرف 1-2 ماہ ہوئے تھے اسلام میں آئے ہوئے۔ کافی لوگوں کے والد، بھائی، دوست اس شخص کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، مگر اسلام ہر چیز بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا سب نے مل کر خالد ابن ولید کو چنا۔ خالد نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں تو ابھی بالکل نیا ہوں دین میں، مجھے تو کچھ دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سب نے خالد کو مجبور کیا اور خالد نے جھنڈا لے لیا۔ ادھر میدان جنگ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میدان جنگ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، اور آپ جنگ کی خبر کے بارے میں ہر چیز بیان کر رہے تھے جو کہ ہو رہی تھی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ آپ کے لیے کھول دیا تھا، مسجد میں لائیو اپڈیٹس ہو رہی تھیں، اور ہر ڈیٹیل، آنکھوں دیکھی ڈیٹیل جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ سارے صحابہ جمع تھے وہاں پہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تینوں کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی پیغمبر آتا اور ہمیں بتاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے، جعفر نے جھنڈا لیا اور اب وہ شہید ہو گئے، ابن رواحہ نے اپنا جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا اور اب وہ شہید ہو گئے۔ اور وہ انہوں نے کہا، انس بن مالک نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار اس ہستی نے لے لی جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا حتی اخذها سیف من سیوف من اللہ تعالی، کہ اس شخص نے تلوار لے لی جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ عائشہ اس کو اور پر اثر طریقے سے بیان کرتی ہیں ان واقعات کو۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ان تینوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ رہ سکے اور بیٹھ گئے۔ زید وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں ہے۔ زید جو آپ کے منہ بلے بیٹے تھے، یعنی احکامات آنے سے پہلے، جن سے آپ کو شدید محبت تھی۔ آپ نے 30 سال زید کے ساتھ گزارے تھے۔ پھر جعفر بن ابی طالب، جب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ حبشہ سے واپس آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا ماتھا چوما تھا اور کیا کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی ہے، خیبر کی فتح یا تمہارا آنا۔ اور عبداللہ ابن رواحہ وہ صحابی جو شروع ہی کے مدنی دور سے زندگی میں آپ کے ساتھ تھے، یہ تینوں آپ کے قریب ترین صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آیا کہ جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں، یعنی کہ رو نہیں رہی ہیں بلکہ نوحہ کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو روکو۔ وہ گیا لیکن اس نے آ کے پھر کہا وہ نہیں روکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جاؤ ان کو روکو۔ تو پھر وہ گئے اور پھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نہیں رکتی ہیں، عورتوں نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر ان کی ناک پر مٹی پھینک دو۔ یہ شخص گیا تو گھر کے کونے سے عائشہ نے آواز سختی سے بولی تباہی ہے تمہارے لیے، تباہی ہے تمہارے لیے، بلکہ اللہ تم پر مٹی پھینکے۔ تم نے نہ تو اپنی عورتوں کو روک سکے اور نہ ہی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ان کی کچھ مدد کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نوحہ کی اجازت نہیں ہے، کہ نوحہ ہوتا ہے کہ غم کے ساتھ رونا یا اپنی اس کے اوپر ہاتھ مارنا ٹانگوں پہ اور پھر کرنا کہ ہائے میں کیا کروں گی، تم چلے گئے ہو، اب میرا ذکر کیا ہوگا، اس طرح سے نوحہ کرنا، اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے جو جعفر کی خواتین کر رہی تھیں۔ مگر اس شخص کی بھی مجبوری تھی، وہ بار بار آیا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا کہ آپ شدید غم میں تھے۔ عائشہ کو غصہ آیا بہت کہ یہ شخص عقل مندی سے کام نہیں لے رہا، یہ وقت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ڈسٹرب کرنے کا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تم پر مٹی ڈالے، اس لیے کہ نہ تو تم اپنی عورتوں کو روک سکے اور نہ ہی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا احساس کیا تم نے۔ بہرحال جنگ کے میدان میں خالد بن ولید جان گئے تھے کہ حقیقت میں فتح بہت مشکل ہے، اس لیے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اصل فتح یہ ہوگی کہ وہ مسلمان آرمی کو زندہ یہاں سے نکال کر لے جائیں، ورنہ تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی شخص بھی ان میں سے زندہ واپس آتا۔ جو حالات تھے، جو ان کا نمبر بہت کم تھے اور ان کے بہت زیادہ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ تیر اندازوں کو ایسے جمع کیا کہ اس طرح سے جمع کیا تیر اندازوں کو اور کہا کہ تیر برساؤ کہ رومن آرمی کا شدید حملہ رک جائے، اور اس سے ایسے ہی ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ موتا کے دن 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں اور اب میرے پاس صرف ایک یمنی ذراح رہ گئی تھی۔ تو اس طرح جو ان کا آپ نے تیر اندازوں کو اس طرح سے کیا تو ہوا یہ کہ کچھ دیر کے لیے جو ان کا حملہ تھا وہ رک گیا، اور اسی میں ہی رات ہو گئی تو جنگ رک گئی،
اور پھر رات کو سب شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ دوسرے دن خالد رضی تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی ترکیب کی کہ روم کو یہ امپریشن دیا کہ مدینہ سے ایک نیا تازہ دم دستہ آ گیا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا انہوں نے صحابہ کو ایک بہت بڑے حصے پر بکھیر دیا اور کہا کہ تم اپنے پیروں سے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے مٹی اڑاؤ، بہت زیادہ مٹی اڑاؤ، یوں لگے کہ دھول ہے اور یوں لگے کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس پہ یہ طریقہ کامیاب رہا اور رومنز کا حملہ کچھ گھنٹوں کے لیے رک گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تازہ دم دستے جو ہیں وہ ان کی مدد کو آ رہے ہیں، لہٰذا کچھ گھنٹوں کے لیے رومنز کا جو حملہ تھا وہ رک گیا۔ اسی دوران خالد رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا دستہ لے کر وہاں سے میدان جنگ سے اس راستے سے نکل گئے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ ریٹریٹ کے لیے وہ راستہ اچھا تھا، وہ ایک راستہ تھا جس میں کہ اگر ضرورت پڑے تو اس سے نکل سکتے ہیں، اور رومن فوج کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ خالد میدان جنگ سے جا چکے ہیں۔ 15 سے 20 صحابہ شہید ہوئے تھے، 3000 میں سے یہ 1% سے بھی کم ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ پوری فوج کو خالد رضی اللہ عنہ زندہ واپس لے آئے تھے۔ اب جب یہ واپس مدینہ آ گئے تو افواہیں پھیل گئیں ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی، کیونکہ اکثر لوگ جو تھے ان کو یہ تانے دے رہے تھے، تان و تشنی شروع کر دی کہ تم تو فرار حاصل کر لی، فرر تو عن سبیل اللہ۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تم فرار حاصل کی ہے اللہ کے راستے سے؟ تم سب جہاد سے بھاگ کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھاگے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم لیس ہم من فرار بل کرار، یعنی کہ فا کے بجائے کاف لگا دیا، ہم کرار کون ہوتے ہیں؟ جو واپس دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ بھاگے نہیں ہیں بلکہ یہ تو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ ایک لفظ کی تبدیلی سے آپ نے سب بدل دیا، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بچ گئے ہیں تو دوبارہ بھی جنگ پر جا سکتے ہیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے گھر کھانا تیار کروایا کہ کھانا بھجوایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، وہ غم میں ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ ان کے گھر گئے اور کہا کہ اس کے بعد کوئی میرے بھائی کے لیے نہیں روئے گا۔ بچوں سے بات کی، ان کو تسلی دی اور سب کی خوبیاں بیان کی کہ یہ بچہ ان کا ایسا ہے، یہ بچہ ایسا ہے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارے والد کو اللہ نے 2 پر دے دیے ہیں جن سے وہ جانا چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسماء جو تھیں ان کی بیوی، وہ واپس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں۔ اب اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مرنے والوں کے لیے گھر کھانا پکا کے دینا چاہیے، یعنی بالکل ہی قریبی لوگ جو ہیں نا، جو فیملی ہے ان کے لیے، لیکن وہ چیز نہیں جو آج ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ کھانے پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو بٹھایا جاتا ہے اور کھانے اس قسم کے دیے جاتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں۔ یہ چیز بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ ایک وہ کسی میت پہ گئی تھیں تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کل آئیے گا، کل چائنیز مینیو ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ کسی کے مرنے کے اوپر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آئیے گا، کل چائنیز مینیو ہے۔ بہرحال دوسری چیز ہم نے جو سیکھی وہ یہ کہ مرنے والوں کے بچوں کو، فیملی کو تسلی جاننی چاہیے اور گھر بھی جائیں، مگر یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ مکروہ ہے وہاں جا کے بیٹھنا اور بیٹھ کر وہاں پہ باتیں کرنا۔ صرف جائیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھیں، ان کو تسلی دیں اور پھر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو آج 3 دن لوگ اس طرح سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صبح سے شام تک بیٹھا جاتا ہے، پھر وہاں پہ چائے چلتی ہے، پھر وہاں پہ کھانے چلتے ہیں اور دنیا کی ہر بات وہاں ہوتی ہے۔
ابھی ہی کوئی فوت ہوا تھا تو میں گئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جب تک میت تھی لوگ جو تھے وہ خاموش تھے. ادھر سے میت اٹھی ہے اور ادھر سے سب نے آپس میں باتیں شروع کر دیں، سب باتیں شروع کر دیں اور آپس میں، اور یہ بھول ہی گئے ابھی تو میت کے لوگ واپس بھی نہیں آئے تھے. تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ کتنا جلدی تم بھول گئے ہو کہ یہاں پہ کوئی مر گیا ہے، کل ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن کیا یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت اپنی دنیا کی باتیں کر لیں. بہرحال ہم نے کیا سیکھا کہ مرنے والے کے گھر جانا بھی چاہیے، وزٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں. اور یہ بھی مکروہ ہے کہ مرنے والوں کے گھر آنے والے لوگوں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے. یعنی جو امیڈیٹ فیملی ہے جن کا کوئی مر گیا ہے اس کے لیے وہ 5-6 بندے یا 10 بندے جتنے بھی ہیں ان کا کھانا پکا کے بھیجنا ہے. لیکن جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 50 بندہ، 60 بندہ، 70 بندہ جمع ہوتا ہے، ان سب کو کھانا بنا دیا جاتا ہے، پلیٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ٹینٹس لگائے جاتے ہیں، تمبو لگائے جاتے ہیں، اور پھر کھانا دیا جاتا ہے، اور پھر سوئم ہے جی، آج سوئم ہے، آج دوسرا ہے، آج تیسرا ہے، اور اس کے اوپر اتنا زیادہ سب کچھ خرچ کیا جاتا ہے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. حدیث ہے، صحابی جن کا نام جریر تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا خیال تھا، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ہمارا خیال تھا کہ مرنے والے کے گھر میں بیٹھ جانا اور ان کو کھانا کھلانا ممنوع تھا، جیسے نوحہ ممنوع تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ منع کرتے تھے، اسی طرح کسی مرنے والے کے گھر میں جا کے بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا اور ان کے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا، یہ اسی طرح سے ممنوع تھا جیسے نوحہ ممنوع تھا. تو ہم آج سیرہ سے کیا سبق لے رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق لے رہے ہیں کہ اپنے مرنے کے لیے وصیت کر کے جائیں لوگوں کو کہ میرے مرنے پر یہ بدعات مت کرنا. عین سنت کے طریقے پہ دعا کریں کہ یا رب عین سنت کے طریقے پہ ہمیں موت آئے، عین سنت کے طریقے پہ ہماری تدفین ہو، ہر چیز عین جو اللہ کی رضا ہے اس کے مطابق ہو. یہ سب چیزیں ہمارے مرنے کے بعد اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہہ کے آئے تھے، کیا وصیت کر کے آئے تھے گھر والوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اس بات کی وصیت کریں کہ ہمارے مرنے پہ کوئی بدعات نہ ہوں، صرف سنت کے طریقے پہ ہی کھانا کھلایا جائے، دفن کیا جائے، ہر چیز عین سنت کے طریقے پہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ دعا مانگنا ایک جگہ ہے اور پھر دعا کی قبولیت جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.